تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت دنیا سے کئی گنا زیادہ بہتر اور پائیدار ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ دنیا دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ اس دنیا میں عمل کرنا ہے اور آخرت میں اس کی جزا ملنی ہے۔ اس کسان کی طرح جو کاشتکاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور شام کو اس کی مزدوری اس کو مل جاتی ہے، ہم اس دنیا میں جو محنت کرتے ہیں اپنے اعمال کے ذریعے رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کا بدلہ کل روز قیامت ہمیں ملنا ہے۔ یہ دنیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یہ دنیا بہت حقیر ہے، بہت کمتر ہے۔ اس کی اتنی حیثیت ہے کہ جو دنیا میں رہنے والے ہیں ان کو یہ نہیں معلوم کہ یہ جو سانس ہم باہر لے رہے ہیں دوبارہ لے سکیں گے یا نہیں۔ ایک عالم دین، ایک محدث، قرآن کریم کی آیات قل متاع الدنیا قلیل، پیغمبر کہہ دیجئے دنیا کا جو متاع ہے، سامان ہے، یہ بہت تھوڑا ہے۔ اب متاع کا معنی ساز و سامان ہے۔ اب ساز و سامان تو بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، اس کے بہت سے اقسام ہیں۔ وہ عالم دین، وہ محدث، متاع کا جو حقیقی معنی ہے اس کی تلاش کے لیے سفر کرتا ہے، اور وہ نکلتا ہے اور اپنے سفر کو جاری رکھتا ہے، اور جا کر ہر ایک سے مخاطب ہوتے ہوئے یہی سوال پوچھتا ہے کہ متاع کا حقیقی معنی تم جانتے ہو؟ سامنے سے جواب آتا ہے کہ متاع کا معنی تو ساز و سامان ہے۔ عالم دین محدث کہتا ہے کہ سامان کی تو بہت سے اقسام ہیں، میرے رب نے اس دنیا کو متاع کے ساتھ جو تشبیہ دی ہے، متاع اس کی اصل وجہ کیا ہے، اس کا اصل معنی کیا ہے، اصل مقصد کیا ہے، مجھے اس کے تہہ میں جانا ہے۔ تو میں جب تک متاع کا حقیقی معنی تلاش نہ کروں، ڈھونڈوں نہیں، میں واپس نہیں لوٹوں گا۔ وہ سفر جاری رکھتا ہے اور اپنے سفر کو کرتا کرتا ایک گاؤں، ایک بستی کے اندر پہنچ جاتا ہے۔ اس سفر میں، اس گاؤں، اس بستی کے اندر ایک خاتون اپنی بیٹی کو بلا رہی ہوتی ہے اور بلا کر کہتی ہے بیٹی ساتھ میں متاع بھی لے کر آ۔ اور یہ محدث، یہ عالم اس کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے اس کی طرف جا کر اس سے سوال پوچھتا ہے کہ اے خاتون، میں تو اس متاع کے حقیقی معنی کی تلاش میں نکلا تھا، میں اسی متاع کے حقیقی معنی کی تلاش کے لیے سفر کر رہا ہوں، اور آپ نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے، اس کا معنی تو بتائیے کہ آپ نے متاع کا معنی
کس لفظوں میں لیا ہے؟ آپ اپنی بیٹی سے مخاطب ہوتے ہوئے اسے یہ کہہ رہی تھی میں نے سن لیا کہ بیٹی متاع لے کر آؤ، اب مجھے بتائیے کہ متاع ہے کیا؟ کہا کہ اچھا آپ نے متاع کو کیا کرنا ہے؟ کہا قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے دنیا کو متاع کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو کوئی وجہ ہوگی، کوئی مقصد ہوگا، بغیر مقصد کے نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی سارے مثالیں رہ گئے، اللہ رب العالمین نے متاع کے ساتھ تشبیہ دی۔ کہا اچھا بچی جب متاع لے کر آئے گی تو دیکھ لینا۔ بچی لے کر آئی گندا کپڑا، کہا یہ ہے متاع، کہا یہ تو کپڑا ہے، کہا جی ہاں یہ وہ کپڑا ہے جب عورت بیمار ہوتی ہے تو اس بیماری کے دوران جب اس کپڑے کو استعمال کرتی ہے اور اس کپڑے میں خون لگ جاتا ہے اور یہ کپڑا خون سے لت پت ہو کر پھر اسے پھینکا جاتا ہے، اسے دور رکھا جاتا ہے تو اس کپڑے سے نفرت کی جاتی ہے۔ فرمایا اسی کپڑے کو ہم متاع کہتے ہیں۔ محدث اور عالم سمجھ جاتا ہے کہ رب العالمین نے دنیا کو متاع کے ساتھ تشبیہ دی ہے تو اس کا معنی یہ ہوا رب العالمین کے ہاں یہ جو دنیا ہے یہ اس گندے کپڑے کے مانند ہے کہ جو کپڑا استعمال کر پھینکا جاتا ہے، جس کپڑے میں کوئی ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا، جس کپڑے سے بدبو آتی ہے، جس کپڑے کے اندر حیض کا گندا خون لگا ہوا ہوتا ہے، رب العالمین نے اس دنیا کو متاع کے ساتھ اس کپڑے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ وہ عالم سمجھ گیا، وہ محدث سمجھ گیا کہ متاع کا معنی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے۔ فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، فرمائیے دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، جو آخرت کی زندگی ہے لہی الحیوان وہی حقیقی زندگی ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، فرمایا اچھی طرح جان لو کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا دنیا یہ ایک کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ اس میں کچھ ظاہری زینت بھی موجود ہے، وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور اس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اولاد کی کثرت پر، مال کی کثرت پر ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، یہ ہے دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے متعلق فرمایا الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے یہ جنت ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فتح الباری لکھی ہے، فتح الباری کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ قاضی تھے بصرہ کے اور روز بصرہ جاتے تھے اور وہاں پر جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے اور اپنے سواری پر بن ٹن کر جایا کرتے تھے۔ اور ایک دن بن ٹن کر سواری پر سوار ہو کر روانہ ہونے لگے، ایک یہودی نے آپ کے سواری کی لگام پکڑ لی، کہا حافظ جی آپ بعد میں جائیے گا، پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیجئے۔ کہا سوال کریں، آپ کا سوال کیا ہے؟ کہا آپ کے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت ہے۔ کہا تو اس میں کیا غلط ہے؟ صحیح تو فرمایا؟ فرمایا کہ میں کافر ہوں، میں یہودی ہوں، میرا تعلق اہل کتاب سے ہے، میرے کپڑے دیکھو، میرے کپڑے پھٹے ہوئے، بال بڑا گندا، گھر پر کھانے کو کچھ نہیں، سوار ہونے کے لیے سواری نہیں، اور آپ کو میں دیکھتا ہوں آپ روزانہ بن ٹن کر سوار ہو کر اپنے اچھے سواری پر سوار ہو کر آپ فیصلے کرنے جاتے ہو۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ دنیا میرے لیے قید خانہ، تمہارے لیے جنت ہے۔ تو ذرا یہ بتاؤ تمہارے پیغمبر کی اس حدیث کا کیا معنی ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ، کافر کے لیے جنت؟ مجھے تو یہ دنیا اپنے لیے قید خانہ، تمہاری جنت نظر آتی ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی
رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ اللہ کے بندے تو ذرا سوچ کہ میرا قید خانہ ایسا ہے تو جنت کیسی ہوگی. تو اپنا ذرا سوچ کہ تیری جنت ایسی ہے اس میں تیرا اتنا برا حال ہے, تیری جہنم کیسی ہوگی. پیغمبر کی حدیث اپنی جگہ اٹل ہے, ٹھیک ہے, درست ہے. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ میرا جو قید خانہ اتنا اچھا ہے, میری جنت کیسی ہوگی. تیری جنت اتنی بری ہے, تیری جہنم کیسی ہوگی. تو اپنے بارے میں سوچ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہم گزر رہے تھے. فرمایا کہ مر بجد اشر کا میت, ہمارا گزر ہوا ایک مرے ہوئے بکری کے بچے کے پاس سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے یہ مرے ہوئے بکری کے بچے کو لینا پسند کرے 1 درہم میں. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم میں سے کون اس کو لینا پسند کرے گا, اس پر درہم خرچ کرنا پسند کرے گا. اس سے تو بدبو آ رہی ہے, یہ مرا ہوا ہے, یہ سڑا ہوا ہے, اس کے پاس سے گزرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. اسے خریدنا, اس پر پیسہ لگانا, اس پر درہم خرچ کرنا, اس پر دینار کو ضائع کرنا, اسے اپنے ساتھ لے جانا. کہا کہ کون اس بات کو پسند کرے گا, کوئی پسند نہیں کرے گا. پیغمبر نے فرمایا فواللہ للدنیا احون علی اللہ من ھذا علیکم, اللہ کی قسم جس قدر یہ تمہارے نزدیک حقیر ہے, تمہارے نزدیک اس مرے ہوئے بکری کی بچے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس سے کئی گنا زیادہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اس بکری کی جو بچی ہے یہ اتنی زیادہ تمہارے نزدیک حقیر نہیں جس قدر یہ دنیا رب العالمین کے ہاں حقیر ہے. جب تم اسے لینا پسند نہیں کرتے ہو تو دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, دنیا میں اس طرح رہو جس طرح ایک اجنبی رہتا ہے, ایک مسافر رہتا ہے. اجنبی شہر کے اندر آتا ہے, اپنے کسی کام سے آتا ہے, اپنے کام سے کام رکھتا ہے, اپنے کام سے اس کو تعلق ہوتا ہے, کام کر کر چلا جاتا ہے. تو یہ دنیا تمہارے لیے اسی طرح ہے جس مقصد کے لیے آئے ہو. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, رب العالمین نے تمہیں یہاں بھیجا ہے, یہ دار العمل ہے, عمل کے لیے بھیجا ہے, امتحان ہے, امتحان کے لیے بھیجا ہے. اپنے امتحان پر توجہ دو, اعمال کی طرف توجہ دو, اعمال صالحہ کرو, نیکیوں کی طرف سبقت لے جاؤ. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها کعرض السماء والارض اعدت للمتقین ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. فرمایا کأنک غریب او عابر سبیل, یا راہ چلتا مسافر. ایک بندہ راستہ عبور کرنا ہوتا ہے, ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ پر فٹ پاتھ کی اس طرف جانا چاہتا ہے. وہ کتنے دھیان سے گزرتا ہے, کہیں بائک نہ لگ جائے, کہیں کار نہ لگ جائے, کہیں مزدہ اوپر نہ چڑھ جائے, کہیں پیدل چلنے والوں کے ساتھ ٹکراؤ نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو فٹ پاتھ پر پاؤں نہ رکھوں اور پیچھے دیکھتے فٹ پاتھ کے اوپر گر کے ہاتھ فریکچر ہو جائے, کہیں یہ زخمی ہو جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو ون وے میں کوئی گاڑی آ کر مجھے لگ جائے. ہر طرف سے دیکھتا ہے, دھیان سے گزرتا ہے. تو یہ دنیا اسی طرح ہے, راہ چلتا ایک مسافر کی طرح زندگی گزارو اور اپنے دامن کو گناہوں سے اسی طرح بچاؤ. کہیں شیطان تمہارے بائیں طرف سے, کہیں تمہارے دائیں طرف سے, کہیں تمہارے آگے سے, کہیں تمہارے پیچھے سے, کہیں تمہارے اوپر نیچے سے آ کر حملہ نہ کرے, کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے, کہیں تمہیں سیدھے رستے سے گمراہ نہ کر دے, تمہیں سیدھے رستے سے ہٹا نہ دے. فرمایا وعد فی نفسک من اہل القبور, اور اپنے آپ کو قبر والوں میں شمار کرو. اگر آج تم قبر میں موجود نہیں ہو, جو قبر میں موجود ہے وہ بھی تم سے پہلے اسی طرح زمین پر موجود تھے, آج وہ قبروں میں موجود ہے. وعد فی نفسک من اہل القبور, تم بھی اپنے آپ کو اہل قبور میں سمجھو, تم بھی اپنا شمار قبر والوں میں کرو. آج نہیں تو کل تمہیں بھی لوگ قبر والے سمجھیں گے. وہ یہی کہیں گے کہ اس کی قبر تو یہ ہے, اس کی قبر یہ ہے.
محترم بھائیوں، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی اتنی حیثیت ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی رب العالمین کے ہاں اس کی ویلیو نہیں۔ مچھر کے پر کی بھی حیثیت ہے رب العالمین کے ہاں۔ رب نے اس مچھر کو جو پیدا کیا، جو مچھر کا خالق ہے، مچھر کے پر کا جو خالق ہے اللہ رب العالمین کے ہاں، مچھر کا جو چھوٹا سا پر جو ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی حیثیت ہے، لیکن اس دنیا کی نہیں۔ پیغمبر نے فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ، فرمایا اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، رب العالمین کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا، کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ پینا بھی نصیب نہ ہوتا۔ تو یہ دنیا یہ بہت حقیر ہے، ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر، اور آخرت کئی گنا دنیا سے بہتر ہے، وہ ابقیٰ اور باقی رہنے والی ہے، پائیدار ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ پہلے صحیفوں میں، نوح علیہ السلام کے صحیفے میں، دیگر انبیاء کے صحیفے میں بھی آپ کو یہ بات بتائی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ بات بتائی گئی کہ دنیا کتنی حقیر ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، موت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، دنیا کی فکر کرنا چھوڑ دو، آخرت کی فکر کرو۔ یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، اور پوری زندگی یہ سوچنا کہ میں اہم تھا۔ سب سے بڑا یہی وہم ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں اہم ہوں، کوئی اہم نہیں دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ رب العالمین کی رضا کے خاطر اعمال کرو۔ وہ یوں کہے گا، وہ فلان یوں کہے گا، وہ ناراض ہو جائے گا، یہ عمل کر لو وہ خوش ہو جائے گا، کسی کی خوشی کسی کی ناراضگی کو نہ دیکھو، رب العالمین کی رضا کو تلاش کرو۔ رضا اسی کے خاطر، کسی سے محبت بھی اسی کی خاطر، کسی سے نفرت بھی اسی کے خاطر۔